کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غصہ کو پی لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے بہت بلند مقام عطا فرمائے گا جسے دیکھ کر تمام لوگ رشک کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایسے عظیم ولی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ نے جس ہستی سے ملاقات کی ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا بحر الحقائق، وہ تو حقائق کا سمندر ہے۔ اور شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ علم کا کوثر ہے۔ 600 کتابوں کے مصنف، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مرتبہ زیارت ہوئی وہ ہم گن نہیں سکتے۔ اور جو ایک بات ان کی مجھے بہت زیادہ پسند ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن حکیم کی جسمانی صورت کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ناظرین کرام، ایک بات بعض لوگ جو ان کو نہیں سمجھ سکے انہوں نے ان پہ اعتراض بھی کیا، لیکن انہوں نے کمال کی بات کی، فرمایا کہ بندہ جتنا عروج کر لے، جتنا عروج وہ خدا نہیں بن سکتا، اور خدا جتنا نزول کر لے خدا بندہ نہیں بن سکتا۔ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ اگرچہ وات الوجود کے حوالے سے بعض لوگوں کو جو ان کی باتیں سمجھ نہیں آئی وہ معترض ہوتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہستی تھی کہ براہ راست انہوں نے خود فرمایا کرتے تھے کہ میں خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہوں اور میں نے ادب جو ہے وہ جناب خضر علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور ان کو خرقہ بھی جناب خضر علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا۔ اور فرماتے میں نے معاف کیجیے گا 3 باتیں میں نے ان سے سیکھی ہیں جناب خضر علیہ السلام سے۔ پہلی یہ ہے وہ سمندر پر چلتے تھے، دوسری بات میں نے سیکھی کہ وہ زمین کو اپنے پیروں سے لپیٹتے تھے، یعنی طے الارض ان کو حاصل تھا، اور تیسرا فرمایا کہ وہ فضا میں ہوا میں نماز پڑھتے تھے، فضا میں اڑتے تھے۔ یہ باتیں انہوں نے سیدنا خضر علیہ السلام سے سیکھی تھیں۔ یہ قادری سلسلے کا بھی ان کے پاس خرقہ تھا، ان کے پاس اویسی سلسلے کا بھی خرقہ تھا، اور خضری سلسلے کا بھی۔ 3 جو سلاسل تھے وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے تھے، اور ان کی کتابیں تو 600 کے قریب ہیں، لیکن جو شہرت اور ناموری اور محبوبیت اور قبولیت عامہ فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ لیکن کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ بعض علماء کو میری کتابیں سمجھ نہیں آئیں، اور مولانا جامی نے بھی یہ لکھا، مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بہت تفصیل سے لکھا۔ آپ نے لکھا کہ لوگوں کو، علماء کو ان کی اصطلاحات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان پہ تنقید شروع کر دی۔ اسی طرح عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میں نے خواجہ برہان الدین ابو نصر پارس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے فصوص الحکم جان ہے اور فتوحات مکیہ دل ہے۔ اور آج کے دور میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، مجھے یاد آ رہے ہیں بابا جی جو تھے برکت الاثر انوار حسین جلو عالمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے بھی کئی دفعہ کہا، اور آج ڈاکٹر جامی بھی میرے مہمان ہیں، کہ مجھے تو پوری طور پہ سچی بات ہے میں نے بہت کوشش کی۔ سب سے لیٹسٹ جو کتاب آسان لکھی ہے وہ سید فاروق القادری گڑھی اختیار خان والے، بہت بڑے ہمارے اسکالر ہیں ملک کے اور بڑے صوفی ہیں، انہوں نے 4 حصوں میں لکھی ہے اس کی شرح، وہ بھی میں نے پڑھی ہے، لیکن میں نے صاحبزادہ فاروق القادری صاحب بھی عرض کیا کہ مجھے پوری طرح ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ناظرین کرام، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی جنہوں نے اناطولیہ اسپین سے آپ کا تعلق تھا، اور اسپین میں جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے کتنا تبلیغ اسلام ہوا۔ آج دکھ کی بات ہے، آج اسپین میں مسلمان ناپید ہیں، اور شاید 1-2 مسجدیں وہاں پہ ہیں۔ دمشق کا سفر کیا، بغداد کا کیا، قاہرہ گئے، مکہ گئے، مدینہ منورہ گئے، کونیا ترکی میں گئے، ایران کے اسفار کیے، اور ہر جگہ سے علم حاصل کیا، اور کوہ صفات علم کا۔ آج ان کی بے شمار کرامات ہیں، وہ جب ہم گفتگو کریں گے تو پھر آپ سے میں ان کے جو کرامات ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ ایک خاص بات فرماتے تھے میں نے قرآن کی تعلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لی ہے، اور جناب آدم سے لے کر تا قیامت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ کرم فرمایا کہ جتنے مومنین جو انبیاء کرام پر ایمان لائے تھے اور جو ایمان لائیں گے میں نے ان سب کی زیارت کی ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ زیارت کرائی ہے۔ تو یہ اتنے صاحب مقام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جو ہے، آج ان کی عظمت، ان کا علمی مقام، ان کی رفت فصوص الحکم کے حوالے سے فتوحات مکیہ کے، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا۔ مجھے اس کی کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی، مقامات میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کا بہت ضعیفی کا دور تھا، وصال سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے فرمایا اب وہ وقت گزر چکا، میں اب بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ ناظرین کرام، آج میرے ساتھ اس میری علمی بزم میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب۔ ان کا خاص مطالعہ، ان کا جو شعبہ ہے وہ وحدت الوجود ہے، اور شیخ محی الدین ابن عربی پہ بڑی ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر، میں چاہتا تھا آج معین نظامی میرے ساتھ ہوتے، ان کا بھی یہ سبجیکٹ تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں مصروف ہیں، نہیں آ سکے، لیکن ان کی جگہ ہم نے 2 بہت اچھے اسکالر تلاش کر لیے۔ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، علامہ اقبال پہ جو اس دور میں پوری دنیا میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں،
آگے ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب کا تعارف کرا دیا. صاحبزادہ سید زین العابدین سجادہ نسین حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کی بہت بڑی خانقاہ ہے, نوجوان اسکالر ہیں. آپ نے بھی کتابیں لکھی. ڈاکٹر طاہر امیر تنولی کی کتابیں اقبال پہ ہیں, اور ڈاکٹر شبیر احمد جامی کی وات الوجود پہ بڑی زبردست ضخیم کتاب ہے. اس لیے آج ان تینوں کا سبجیکٹ ہے. میں نے تو ان کو مذاق سے, ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی چوکی دار تھا, اس نے کہا کہ جاگتے رہنا, ہم پہ نہ رہنا. میں نے آج ان کو آتے ہی سنایا, میں نے کہا آج سارا کچھ آپ نے کرنا ہے. تو میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر جامی سے. جی ڈاکٹر صاحب, مشکل بہت ہے. شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ علم کا اور معرفت کا آخری کنارہ تھے. جی, جب آپ نے خود فرمایا کہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں, جب وہ ان کو کہیں بحر الحقائق, یہ حقائق کا سمندر ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنے کبار اولیاء متاخرین ہوئے, جب وہ ولایت کی کامل جگہوں پر گئے تو وہ اپنے لیے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کو پڑھنا لازمی سمجھتے تھے, کیونکہ یہ بحثیں وہاں جا کر کھلتی بھی ہیں اور سمجھ بھی آتی ہیں. غازی صاحب, بنیادی طور پر آپ کی شخصیت کا جو پورا فہم ہے, اگر آپ کے بچپن کے احوال اور آپ کے وہ تمام سورسز چیک کر لیے جائیں جو شیخ اکبر کے بننے میں ممد اور معاون بن رہے تھے, تو سب سے پہلے تو دیکھیں گھر کا ماحول. آپ خود کہتے ہیں کہ جو میرے والد صاحب تھے ان کا نام تھا علی بن محمد, ٹھیک, وہ مقام انفاس کے محقق تھے. اللہ اکبر. یعنی یہ مقام انفاس اس بندے کا ہوتا ہے جو ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرے. سبحان اللہ. یعنی وہ ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی وفات سے 15 دن پہلے مجھے بلایا اور کہا بیٹے میں 15 دنوں کے بعد بدھ والے دن فوت ہو جاؤں گا. یہ ان کی کیفیت ہے ان کے والد صاحب کی. اچھا. اور اس کے بعد ان کے جو چچا تھے وہ ان کا نام تھا ابو محمد العربی, وہ انفاس الرحمانیہ کے مقام پر فائز تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پھر تجلیات کا نظام. ان کے چچا تھے وہ, ان کے چچا تھے. ہاں اچھا, نہیں وہ انہی کا ہی واقعہ, ان کے چچا کا ہی. تو بڑے درویش تھے, وہ انفاس الرحمانیہ کے مقام پر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت کی تجلیات ہیں یہ تو ہر کسی کو ملتی ہیں, لیکن رحمانیت کی تجلیات کبار اولیاء کو ملتی ہے. وہ اس مقام کے مالک تھے. اور ابن عربی کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں انفاس الرحمانیہ کا یہ مشاہدہ مجھے بھی کروایا تھا. اچھا. تو اسے اندازہ لگا جس بچے کو بچپن میں مشاہدات کی یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں تو اس کی کیفیت کی کیا حد ہوگی. سبحان اللہ. اس کے بعد اپنے 2 ماموں کا تذکرہ کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک میرے ماموں تھے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ شب زندہ دار تھے اور اتنی عبادت اور ریاضت کے پابند تھے کہ اگر ان کے پاؤں اور ٹانگیں ساتھ نہ دیتی تو بعض اوقات ان کو بھی سرزرش کرتے. ابو مسلم خولانی ایک اور بھی تھے جن کو آگ میں اسود انسی نے ڈالا اور وہ محفوظ رہے. تابعی ہیں, وہ تابعی ہیں, بالکل ٹھیک. اور دوسرے ان کے ماموں تھے وہ یحییٰ بن یغان رحمۃ اللہ علیہ. ان کے بارے میں تو لکھے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بادشاہ تھے, لیکن بہرحال وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بڑے عبادت گزار اور خالص درجے کی عبادت کرتے تھے. غازی صاحب یہ ان کے خاندان سے نہیں تھے, وہ جو حاتم طائی کے خاندان سے؟ یہ حاتم طائی کے خاندان سے تھے. ہاں اچھا, تبھی کونیا کا محالی غریبوں کو دے دیا تھا. جی بالکل ٹھیک, وہ سخاوت ان کی خاندان میں آ رہی تھی. صحیح. اس کے بعد اس سے اندازہ لگیں غازی صاحب یہ وہ بچپن کے ذرائع ملتے ہیں. اس کے بعد ان کی جو والدہ صاحبہ تھی اس زمانے کی جو سب سے بڑی ولی عورت تھیں فاطمہ بنت مصنع, ان کی وہ جوتیاں اٹھاتی تھی ان کی والدہ صاحبہ, ان کی خدمت گزار تھی, خود بھی بڑی ولیہ تھیں. تو یہ ان کے بچپن کے احوال ہیں جب ابن عربی بڑھ رہے ہیں اور پل رہے ہیں. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب, آپ فرماتے ہیں کہ کامل آدمی تب ہوتا ہے ولی جو ہے جب اس کو ذوق العیان کے ساتھ عمل کرے, دیکھ کے مشاہدہ کر کے. واہ. جی بھائی صاحب, یہی فرق ہے صوفی اور غیر صوفی میں. جیسے امام غزالی نے بھی اپنی کتاب المنقذ من الدلال میں لکھا ہے کہ تصوف جو ہے, میں اس کی طرف کیوں آیا, اس لیے آیا کہ صوفیاء وہ لوگ ہیں جو دیکھنے اور چکھنے کے بعد کسی چیز کو بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. ذوق کیا تھی, چکھنے کو ہے. واہ. تو یہی بات حضرت شیخ بھی فرما رہے ہیں جو آپ جس طرح ارشاد فرما رہے ہیں. بھائی صاحب, حضرت شیخ اکبر کا جو خاندانی پس منظر تو جامی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی. شیخ اکبر کا کمال بھائی صاحب یہ ہے کہ تصوف کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. پہلا دور تزکیہ کا دور ہے, صحابہ کرام کا زمانہ ہے, تابعین کا زمانہ ہے. اچھا, اب جب تصوف آگے بڑھا اور ایک پورا شعبہ بن گیا, یہاں پہ نسبتوں کا تحقق شروع ہوا کہ نسبت کیا ہوتی ہے, روحانی نسبت کس کو کہتے ہیں, اور ایک نظام تربیت میں ڈلنے لگا جس سے سلاسل وجود میں آئے. پہلے مختلف تھے, ہوتے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی سلاسل. اچھا, اگلا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے حقائق کی دنیا, جہاں پہ صوفیاء نے اپنے مشاہدات اور واردات کو اور حقائق کو بیان کرنا شروع کیا. اس سے غازی صاحب کیا ہوا کہ ایک پورا تصور کائنات ہے جو صوفیاء نے پیش کیا. دیکھیں جتنے بھی صاحبان علم ہیں ان کا اپنا تصور کائنات ہے. سائنٹسٹ ایک اور انداز سے کائنات کو سمجھتا ہے, شاعر اور انداز سے سمجھتا ہے, فلسفی اور انداز سے سمجھتا ہے. صوفی جو سمجھتا ہے کائنات کیا ہے وہ اس کے ذوق اور مشاہدات اور روحانی واردات پر مبنی ہوتا ہے. اس کا آغاز بڑی جامعیت کے ساتھ حضرت غوث ثقلین نے شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت سے ہوتا ہے. اور اس کا کمال جو ہے, یعنی وہاں پہ اگر اجمال ہے تو اس کی شرح جو ہے
اس کی تفصیل حضرت شیخ اکبر کے یہاں کے ملتی ہے. سبحان اللہ. فیض بھی ہے نا, فیض بھی ہے, پاک کا قادری ہیں, بلکہ آپ ان کی حضور غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے, دعا سے پیدا ہوئے. جی آپ کے والد گرامی کی اولاد نہیں تھی, آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دعا فرمائی, اور آپ کے وصال سے یعنی 1166 میں حضور غوث پاک کا وصال ہوا اور 1165 میں حضرت ابن عربی کی ولادت ہے, 1 سال پہلے. تو آپ دیکھیں رائی صاحب کہ یہ جو منصب ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں خاتم ولایت محمدیہ. ٹھیک, یہ اچھا, اس کا اشارہ پہلے بھی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس سے پہلے حکیم ترمذی جو آپ سے کم و بیش 100-150 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت پہلے کے ولی کامل ہیں, ان کی تصنیف میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو خاتم ولایت محمدیہ ہوگی, یعنی وہ تصوف کے حقائق اور معارف کو کھلے عام بیان کرے گی. اچھا, آپ کی جو تصانیف ہیں وہ چونکہ ان حقائق و معارف کا بیان ہے, لہٰذا جب نئے حقائق کو بیان کیا گیا تو اس کے لیے نیا بیانیہ, نئی اصطلاحات اور نیا جو انداز تھا وہ لانا ضروری تھا. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خاتم الاولیاء اگر یہ ہیں تو ان کے بعد پھر اولیاء نہیں آئیں گے. میرا خیال ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی 100 درجات ہیں تصوف کے, اسی خاص درجے کے. اس کو ڈیفائن کر لیں. حضور شیخ اکبر نے یہ نہیں فرمایا خاتم الاولیاء, خاتم ولایت محمدیہ. اچھا, یعنی آپ وسلم کی جو ولایت کا فیضان ہے, آپ نے خود اس کو ڈیفائن کیا. دیکھیں پھر اصلاحات کی بات ہے نا, آپ نے خود اس کو ڈیفائن کیا. اس کا مطلب آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ حضور آپ وسلم کی جو ولایت کا فیضان ہے اس کے تحت حقائق کا بیان اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ٹھیک ہو, وہ تو یہ فرماتے ہیں نا کہ مجھے حالت خواب اور حالت کش میں حکم ہوتا تھا باری تعالیٰ کی بارگاہ سے کتاب لکھنے کا. دیکھیں آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں, اس کی دلیل ہونی چاہیے. آپ اس کے بعد آج تک صوفیاء کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی صوفی نے حقائق کو اس طرح بیان نہیں کیا جس نے حضرت شیخ اکبر نے. کوئی شک. پہلی بات. دوسری بات, جس نے بھی حقائق کو بیان کیا اس کی بنیاد حضرت شیخ اکبر ہے, چاہے وہ شعر میں ہے یا نثر میں ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے پوری تصوف کی تاریخ میں اتنی مشکل اصطلاحات اور اتنی مشکل باتیں جو ہیں وہ ان کے علاوہ کسی نے آپ دیکھیں باقی سب سمجھ آتے ہیں. سمجھنا ہی بڑی بات ہے. یعنی چہ جائے کہ اس کو آپ اس طرح کے حقائق کو آگے لے کے چلیں بیان, اس کو سمجھ لینا ہی بڑی بات ہے. اب دیکھیں نا, آپ نے علامہ کا ذکر کیا, حضرت علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جتنے بنیادی تصورات ہیں, مثلا ٹائم ہے, زمان کیا ہے, ٹائم, اس پہ 3 لوگوں نے بات کی ہے, 3 طبقات نے, فلسفیوں نے بات کی ہے, متکلمین نے اور صوفیاء نے. اور یہ علامہ کا بیان ہے جن کی مشرق اور مغرب کے فلسفے پہ نظر فرماتے ہیں. اس پہ سب سے اتھینٹک بیان صوفیاء کا ہے. یہی وجہ کہ آپ نے جس کا آپ نے ذکر فرمایا, پیر مہدی شاہ صاحب کو آپ نے خط لکھا کہ میں نے یورپ میں جانا ہے اور وہاں میں نے زمان پہ بات کرنی ہے, کنسیپٹ آف ٹائم پہ, حضرت شیخ اکبر کی. تو آپ مجھے بتائیں وہ کون کون سے مقامات ہیں. تو انہوں نے وہاں سے جواب ہی آیا, حضرت پیر صاحب کے خادم نے جواب بھیجا, پیر صاحب کی کیفیات ایسی ہیں جواب نہیں دے سکتے, آپ اپنے ہی قول کے مطابق یہاں دیر سے پہنچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. صاحبزادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فلسفی آپ کی خدمت میں آیا, ایک بہت بڑا فلسفی تھا, عالم بھی تھا, اور شکوک و شبہات کا شکار, ایمان میرا خیال ہے متزلزل ہو چکا تھا. اس نے کہا یہ جو ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, تو یہ اصل میں اس سے مراد غیظ و غضب ہے, اور وہ اس کا گلزار ہو جانے سے مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جب گئے انہوں نے دلائل دیے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے. انگیٹھی جالی تھی, سردی کا موسم تھا, آپ نے سارے کوئلے جو تھے اس کی وہ جو قمیص تھی بڑا جبہ اس میں اڈیل دیے, آگ پڑی رہی, نہ اس کو آگ لگی نہ کپڑوں کو لگی. آپ نے کہا اب نیچے پھینک دو, نیچے پھینک دیا. آپ نے کہا اب تم ہاتھ ڈالو, وہ ڈالا تو اس کا ہاتھ جل گیا, اسے ہاتھ پیچھے کیا. آپ نے کہا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں, اور آگ کا وصف جو ہے یہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. اللہ حکم دے گا تو یہ جلائے گی, اللہ حکم نہ دے تو یہ کیسے جلائے گی. تو وہ ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غازی صاحب, شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ذمہ داریاں بھی اسے اتنی ہی بڑی عطا فرمائی جاتی ہیں. جس زمانے میں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں, یقیناً فلاسفہ کا زور تھا, اور اس وقت شریعت اور طریقت دونوں کو صحیح طریقے سے بیان کرنا یقیناً یہ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہی خاصہ ہے. ٹھیک. اور پھر یہ بھی بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شخصیت جتنی بڑی ہو دشمن بھی اتنے ہی زیادہ ہوا کرتے ہیں اور اتنے ہی ترگڑے ہوا کرتے ہیں. کمال کی بات آپ نے کر دی. حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کئی جو شکوک و شبہات ذہن کے تھے وہ دور ہو گئے آپ کے اس فکرے سے. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں جو لوگوں نے لکھا اس کو دفاع کرنے کے اندر حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا کردار ادا کیا. اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں اسی سے ابتدا کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کتنی بڑی ہے علماء شیوخ الاسلام کی نظر میں اور صوفیاء کی نظر میں. حضرت شیخ الاسلام علامہ فیروز آبادی فرماتے ہیں اس زمانہ کے اندر جس زمانے میں شیخ اکبر ہوئے ہیں, ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ کا منصب جس کو حاصل ہوا تھا وہ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے تو کسی کو اختلاف نہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے شیخ اکبر کے بارے میں, فرمایا کان الشیخ محی الدین ولی عظیما, شیخ محی الدین ابن العربی اپنے زمانے کے عظیم ولی ہیں. اچھا یہ صاحبزادہ صاحب یہ جو انہوں نے فکرہ امام فخر, اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ حضرت شیخ ان کو چونکہ منطقی اور فلسفی تھے نا تو کئی اشکالات تھے, تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ایک خط لکھا اور آپ نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کلمے کا ذکر زیادہ کرو, تو ان کو اطمینان قلب نصیب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا جو آپ فرما رہے ہیں. جی اب یہ ثنا چلی علماء کی. حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا میں نے اپنے ساتھ ایک مرتبہ عہد کیا, میں بحر روم پر کھڑا تھا اندلس میں, میں نے عہد کیا کہ میں اس وقت تک سواری نہیں کروں گا سمندر میں جب تک میں اپنا درجہ ولایت نہیں دیکھ لیتا. یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خلاف کیا کیا چیزیں مقدر فرمائی ہیں یعنی تاکہ اس میں راضی رہوں,
اور کیا کیا چیزیں میرے حق میں ہیں میں ان پر اللہ کا شکر ادا کروں، اور مجھ سے کتنے لوگ فیض حاصل کریں گے میں ان کو بھی دیکھوں ان کا کیا حال ہوگا۔ جب تک یہ دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ فرمایا میں نے بارگاہ الہی میں جس وقت مراقبہ کیا تو رب العالمین جل وعلا نے سب چیزیں کھول کر میرے سامنے رکھ دیں، اور جس اپنے تلمیذ کو یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں اور تجھے بھی جانتا ہوں، اور تم میری صحبت اختیار کر کے جس مقام تک پہنچو گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ بھی بیان فرما دیا، ظاہر کر دیا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، فرمایا جب یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی تھیں اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ شاید میں غرور اور تکبر میں آ جاتا۔ جب میں بحر روم پر سوار ہوا تو میری کیفیت وہی تھی جو سوار ہونے سے پہلے تھی، یعنی یہ سب چیزیں دیکھ لینے کے باوجود میں نے تکبر کا اپنے آپ کو شکار نہیں ہونے دیا۔ اور شیخ الاسلام ملک شام کے اندر سراج الدین مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات ان سے پوچھا گیا شیخ اکبر کے بارے میں کہ آپ فرمائیے ان کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے شیخ الاسلام تھے، ارشاد فرمایا ہمیشہ یاد رکھنا ولی کوئی بھی ہو شیخ اکبر سمیت جو مقام ولایت پہ آ جائیں ان کے کلام پر انکار کرنے سے ہمیشہ سوچ بچار کر لینا، اس لیے کہ جو اولیاء کے کلام پر انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اسے انتقام لیتی ہے، خاتمہ اس کا ایمان پر نہیں ہوتا، وہ نصرانی ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ یاد رکھنا اگر شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پر انکار کیا تو ایمان ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ جس بات کی طرف اشارہ آپ نے کیا تھا حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس میں بھی یہ دیکھیے فلسفی اس وقت تک اس بات کو مان ہی نہیں سکتا تھا جب تک اس کو براہ راست مشاہدہ نہ کروایا جاتا۔ واہ واہ واہ، اچھا اس میں بھی فرمایا کہ یہ میں کرامت کے لیے نہیں دکھا رہا، یہ تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں دکھا رہا ہوں، اس کو میں کرامت دکھانے کے لیے نہیں کر رہا۔ بالکل ایسی یہی وجہ ہے کہ جس وقت اس کو مشاہدہ کروا دیا، اس کو بتا دیا کہ تیرا قول یہ تھا کہ آگ بالتبع اپنی طبیعت کے اعتبار سے اس کا کام ہی جلانا ہے، لیکن تو تبع پر غور کرتا ہے، ہم اللہ کی قدرت پر غور کرتے ہیں، اور تیری تبع یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تابع ہے۔ یہاں تک آپ کا مکاشفہ کا زور اتنا ہے، علماء لکھتے ہیں، علامہ عبدالرؤف مناوی آپ فرماتے ہیں کہ ارواح انبیاء علیہم السلام سے اکتساب کیا 3 طریقے پر۔ حضرت شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جس نبی کی ذات کی طرف میں توجہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کی روح صورت مثالیہ کے ساتھ، اجساد جو ہیں مثالیہ کے ساتھ وہ میرے سامنے ظاہر ہو جاتی اور میں ان سے فیض حاصل کرتا، ان کا کلام سنتا۔ دوسرا یہ ہوتا کہ میں خواب میں یہ اندازہ کرتا، توجہ کرتا کہ فلاں نبی کی مجھے زیارت ہو، میں ان سے کسب فیض کروں، تو خواب میں ان کی زیارت ہو جایا کرتی۔ اور تیسرا مقام خاص ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو حاصل ہوا، وہ یہ کہ خود اپنی حالت سے نکل کر ان کی روح ارواح انبیاء کے ساتھ جمع ہوتی اور روح سے فیض حاصل کیا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بعض اوقات فرماتے ہیں کہ میرا اپنا وجود گم ہو جاتا تھا، اس حالت میں نماز پڑھاتا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوتا تو جو دوست تھے وہ فرماتے کہ نہیں بالکل آپ نے صحیح نماز پڑھائی، تو مجھے تو اپنا وجود ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب ذات حق کی طرف آدمی کا رجوع ہو جائے تو اپنا آپ گم ہو جاتا ہے۔ ذرا آج تھوڑا سا وات الوجود تو سمجھا دیں ہمارے ناظرین کے لیے، یہ بڑا تو غازی صاحب خلاصۃ الفوائد یہ ملفوظ ہے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ سبحان، انہوں نے ابن عربی کا تذکرہ فرمایا تو ان کی پابندی شرع کا واقعہ سنایا۔ ہم پہ وہ قرض ہے، ڈاکٹر معین نظامی جب بھی آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت حضور خواجہ نور مہروی رحمۃ اللہ علیہ پہ پروگرام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک جی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابن عربی شریعت کے بڑے پابند تھے، ٹھیک، چونکہ بحر الحقائق تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں فنائیت تامہ کے اثرات ظاہر ہو جائیں تو بندہ تو بالکل درمیان سے غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ وجہ یہی تھی کہ جب فیوزات اتنے آ جائیں تو بندے کا ہوش، بندے کا شعور اور اس کا اپنا پن وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا غازی صاحب اس کی صوفیہ نے دلیلیں بھی دی ہیں، تو بہرحال وہ لکھتے ہیں کہ وہ شریعت کے بڑے پابند تھے، تو ان کو 6 ماہ تک یہ جب کیفیت رہی وہ بالکل صحیح طریقے سے نماز پڑھتے رہے۔ اچھا، لیکن بعد میں آپ نے ان 6 ماہ کی نمازیں باقاعدہ لٹائیں اور کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے میرا ارادہ، میرا ذوق و شوق اور میرا اپنا نہیں ہوتا تھا، یہ قدرت الہیہ کی تائید سے اگرچہ میں چلتا رہا ہوں لیکن میں قضا اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اپنا ارادہ بھی شامل ہو جائے۔ اللہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابن عربی شریعت کے پابند نہیں تھے اور وحدت الوجود کے ایسے مظاہر وہ سمجھتے ہیں، وہ خود ابن عربی کی شرع کی پابندی کو چیک کریں۔ ہاں، تو قاضی صاحب یہ فنائیت تامہ تو کہتے ہیں میں نے کوئی عمل وہ نہیں کیا جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہوئے، بالکل میں نے عمل دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ نے عمل جو ہیں ان کو درست کیا ہے سب باتوں۔ اچھا، وہ جو روشنی ہو گئی کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی لالٹین نہیں تھی اور روشنی ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں اولیاء کے وجودوں سے روشنی وجودوں سے وجہ کیا ہوتی ہے؟ ولی جب تقوی اور طہارت کا مرحلہ کامل کر لیتا ہے تو اس کو افعال الہیہ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اچھا، کہ اللہ تعالیٰ افعال کس طرح سر انجام دیتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد جب وہ افعال کی سیر کر لے پھر اس کو صفات الہیہ کی سیر کرائی جاتی ہے، ٹھیک، اور صفات الہیہ کا وہ پرتاؤ دکھائی جو فعل سے متعلق ہے۔ جب اس سے بھی اونچا چلا جائے جہاں صفت اور ذات کا تعلق ہے تو صفت کے پردے میں ذات بھی دکھائی جاتی ہے، یہاں جا کر فنائیت تامہ ہو جاتی ہے اور ولی کا ظاہر اور باطن سارا نور و علی نور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ بنیادی طور نورانیت کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ یہ وہی مقام ہے پھر جب میں ہاتھ بن جاتا ہوں، بالکل یہی بات، میں آنکھ بن جاتا ہوں، میں کان بن جاتا ہوں، بلکہ اس کی دلیل جو دی جاتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو
اس میں یہ اپنے مکتوبات امام ربانی میں بھی ہے، تو ان کی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزرے ہیں۔ واہ واہ واہ، سمجھ آ غار ثور میں گزرنے کے بعد چونکہ آپ نے وہاں جسد مبارک اور چہرہ مبارک کو اتنا قریب سے دیکھا کہ وہ سارے اثرات آپ کے جہاں دل و دماغ میں آئے اور آپ کے وجود پر بھی طاری ہو گئے۔ تو تبھی سارے وہ سیرت پاؤں نہیں ہٹایا اس سراخ سے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت غرق ہوں گے، اتنے مستغرق تھے۔ ہاں، پھر بعد میں وہ روایت ملتی ہے کہ جب یہ دونوں مدینہ میں پہنچ گئے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لوگ پہچانتے نہیں تھے کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے۔ تو پھر آپ چادر لے کر جب کھڑے ہوئے تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ غلام ہیں اور یہ آقا ہیں۔ تو اس پر مجدد صاحب نے لکھا وہ ہوتی ہے توجہ اتحادی۔ اچھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ، آپ کی باڈی لینگویج حضور سے بالکل مختلف تھی، لیکن اس 3 دن کے اثرات کی وجہ سے آپ کا سارا ظاہر اور باطن بالکل ڈھل گیا تھا۔ واہ، کالر لے لیں جی۔ السلام علیکم جی، میاں صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم غالب